الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم معزز سامعین و ناظرین، ہم نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ اللہب پڑھتے ہیں۔ سورۃ اللہب مکیہ، سورۃ اللہب مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب اس میں ہم اجرا کرتے ہیں۔ تبت یدا، ادھر یدا میں تھوڑا سا مد کریں گے، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے۔ یدا ابی لہب وتب، ادھر تنوین ہے، دو زیر تنوین ہے۔ ہم نے پڑھا ہے دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ ادھر دو زیر تنوین ہے۔ دو زیر تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون، یہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا ہے، حروف یرملون۔ اگر نون ساکن ٹھیک ہے اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس نون ساکن اور تنوین کو ان حروف یرملون میں سے جو حرف آیا ہو اس حرف میں اس کو داخل کریں گے۔ دیکھو ادھر دو زیر تنوین ہے اور یرملون میں سے یہ واو آیا ہے، حروف یرملون میں سے ادھر یہ واو آیا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا ہے، تو ادھر ہم اس تنوین کو اس واو میں ادغام کریں گے۔ ادغام مطلب اس تنوین کو اس واو میں داخل کریں گے، اسی طرح اور غنہ بھی ساتھ کریں گے۔ غنہ ناک میں آواز کو لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز چھپانا، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ تو ادھر لہب لہب لہب، اسی طرح نہیں پڑھیں گے لہبن وتب، لہبن نہیں پڑھیں گے، لہب اور تھوڑا سا آواز کو ناک میں بھی لے جائیں گے، لہب تب تب تب۔ ہم نے حروف قلقلہ پڑھا ہے، حروف قلقلہ انشاءاللہ ہم روزانہ اس کو دہراتے رہیں گے، خود ہی یاد ہو جائے گا۔ حروف قلقلہ قاف طا با جیم، ان قاف طا با جیم اور دال، ان پانچ حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اگر وقف کی وجہ سے یہ ساکن ہو جائے، وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، اس با کو اب اس وقف کی وجہ سے با مشدد ہے لیکن ہم اس کو وقف کی وجہ سے ساکن پڑھیں گے، اسی طرح ہم پڑھیں گے، یہ وقف کی وجہ سے اس طرح ہو جائے گا، ساکن ہوتا ہے، یہ جزم آ جاتا ہے اس ساکن کی وقف کی وجہ سے۔ تو اب اس با کو ہم قلقلہ کریں گے، ہم اس با کو جھٹکا دیں گے، اسی طرح پڑھیں گے لہب وتب تب، یہ بو والا آواز آخر میں نکالیں گے۔ اسی طرح اس طرح نہیں پڑھیں گے لہب وتب، وتب با کو خاموش نہیں، با کو جھٹکا دینا ہے، لہب وتب لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب آگے آ رہے ہیں ما اغنا، ما یہ غین کو پر پڑھیں گے اور نون کو تھوڑا سا کھینچیں گے، تھوڑا سا اس کو لمبا پڑھیں گے۔ ما اغنا، اس ما پر بھی تھوڑا سا مت کریں گے، تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے۔ ما اغنا، ما اغنا، ما اغنا عنہ، عنہ، ما اغنا عنہ، ما اغنا عنہ، عنہ۔ ادھر نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے، یعنی نون ساکن کو ہم ناک میں نہیں چھپائیں گے، نون ساکن کو ہم ظاہر کریں گے۔ اس طرح دیکھو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے،
یہ ہا آیا ہے، ادھر ہا ہے، تو اب اس نون ساکن میں ہم اظہار کریں گے، نون ساکن کو ہم غنہ یعنی ناک میں نہیں چھپائیں گے. ما اغنا عنہ پڑھنا غلط ہے، عنہ نون کو ظاہر کریں گے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب یہ با وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، با وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو اب ہم جھٹکا دیں گے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب. اب ادھر دو زبر تنوین ہے، دو زبر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے، تو ہم اس دو زبر تنوین پر غنہ کریں گے. سیصلی نارا، اور را کو پر بھی پڑھیں گے، را پر زبر آ جائے، را پر پیش آ جائے، را پر دو زبر دو پیش آ جائے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. سیصلی نارا ذات لہب، ذال کو نرم پڑھیں گے، جس طرح ہم نے قل اعوذ کے ذال کو نرم پڑھا تھا، اسی طرح ہم ذات کے ذال کو بھی نرم پڑھیں گے. سیصلی نارا ذات لہب، نارا میں آواز کو ناک میں چھپائیں گے، اس میں غنہ کریں گے. سیصلی نارا ذات لہب، لہب لہب یہ با وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، جس طرح یہ اوپر آیت کے آخر میں یہ با ساکن ہو گیا، وما کسب کا با ساکن ہو گیا، اسی طرح ذات لہب کا یہ با بھی ساکن ہو گیا وقف کی وجہ سے. یہ وقف کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم پھر جھٹکا دیں گے. سیصلی نارا ذات لہب، لہب با کو جھٹکا دیں گے، با پر قلقلہ کریں گے. قلقلہ اس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں، ہم اس کو اردو پشتو میں جھٹکا کہتے ہیں. اچھا، سیصلی نارا ذات لہب. اب ادھر آتے ہیں. وامرأتہ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس را پر زبر ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، ادھر میم مشدد ہے، اس قاعدے کو بھی یاد کرنا چاہیے. ادھر وامرأتہ پر وقف بھی ہو سکتا ہے اور وقف نہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر وقف ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر وقف کے بغیر بھی پڑھا جائے تو ٹھیک ہے. یہ میم ساکن ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ہم وقف بھی نہیں کرتے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس ایک قاعدہ کو یا ایک مرتبہ یاد کریں گے تو ہمیشہ اسی طرح اس پر غنہ کریں گے. ایک نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کریں گے، اور میم مشدد پر، یہ دو مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد، ان دو مشددات پر ہم انشاءاللہ غنہ کریں گے اور ہمیشہ کریں گے. اس کے غنہ کو غنہ کا کوئی بھی مانع نہیں ہے، کوئی بھی اس کا جو ہے نا غنہ ختم نہیں کر سکتا. اب اس کو ہم پڑھیں گے یہ کا آواز جو ہے یہ غنہ ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، حطب یہ بابی وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا اسی طرح. ٹھیک ہے جی. فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حب یہ با خود ساکن ہے، تو با حروف قلقلہ میں سے ہے. جب بھی ساکن ہو، خواہ وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے یا بذات خود ساکن ہو، جس طرح یہ بذات خود ساکن ہے تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے. اس کو اس طرح پڑھیں گے. فی جیدہا حبل نہیں، حبل من مسد. اب ادھر لام ساکن، لام منون، اس کو لام منون بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پر تنوین ہے، تو لام پر تنوین ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا
کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو ہم اس حروف یرملون میں داخل کریں گے۔ اب ادھر تنوین ہے، دو پیش تنوین ہے، اس دو پیش تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، حروف یرملون میں سے میم آیا ہے تو اس تنوین کو ہم میم میں داخل کریں گے۔ فی جیدہا حبل، اور غنہ بھی ساتھ کریں گے، غنہ ناک میں آواز کو بھی چھپائیں گے، حبل من مسد۔ اب ادھر نون ساکن کے بعد بھی، ادھر تنوین کے بعد میم آیا ہے یرملون میں سے، ادھر نون ساکن کے بعد یرملون میں سے میم آیا ہے، نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو اس نون کو اس میم کے اندر ہم مدغم کریں گے، اس میں ہم داخل کریں گے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے حبل، اس تنوین کو اس میم میں داخل کریں گے اور اس نون ساکن کو میم مشدد میں داخل کریں گے، حبل من مسد۔ مسد نہیں پڑھیں گے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے، اس کو اس میم مشدد میں داخل کریں گے، یہ والا میم اس دوسرے والے میم مشدد میں داخل، یعنی یہ میم مشدد اس دوسرے میم مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ پڑھا جائے گا، حبل من مسد، اور غنہ بھی ہوگا، حبل میں بھی غنہ ہوگا اور مم میں بھی غنہ ہوگا، دونوں میں غنہ ہوگا، مم مسد، مم مسد، مم مسد، اور یہ دال وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا تو اس دال پر بھی ہم قلقلہ کریں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، حبل من مسد۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کی آواز میں، لہجہ میں ہم یہ سورہ لہب کی حدر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اب شیخ سعود الشریم صاحب کی آواز میں، اس کے لہجے میں ہم انشاءاللہ سورہ لہب پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ آج کا ہمارا سبق تھا، آئندہ درس تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔